تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی دفعہ کہیں؟ وہ یہ لوگ کہتے ہیں 400 مرتبہ. کون 400 مرتبہ کہہ پائے گا؟ میں تو دوبارہ سو جاؤں گا اگر میں 400 مرتبہ کہوں گا. 4 مرتبہ کہنا، 40 مرتبہ کہنا، شروع کرنا چاہیے. لب لباب کیا ہے؟ ماہ شعبان میں چند دن باقی ہیں. ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ شعبان کے جو آخری دن ہیں ان میں 3 دن روزہ رکھ کر اس کو ماہ رمضان سے متصل کر لیں. پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اس میں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ استغفار بڑھا دیں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی بڑھا دیں، اپنے اندر جو بغض، کینہ، حسد، برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کر لیں اور ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہو جائیں. کیا یہ کام بہت آسان ہے؟ ایک معنی میں بہت آسان ہے، ایک معنی میں بہت مشکل ہے. آسان کیوں ہے؟ آسان اس لیے کہ استغفار کو قبول کرنا خدا کی طرف ہے، خدا رحیم ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے. یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے. دوسری مصیبت میری ہے. وہ کیا ہے؟ میں استغفار دل سے کرتا کب ہوں؟ وہ تو جلدی راضی ہو جائے گا، میں کرتا نہیں ہوں. میں ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا جو فوت ہو گیا وہ اس وقت اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا. صبح کا وقت تھا تو یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوا تھا. بس آنے میں دیر تھی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ابھی واجب نہیں تھا اس کے اوپر نماز پڑھنا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ابھی بس آنے میں دیر ہے تو تم نماز پڑھ لو وضو کر کے. اور بیچارے کو ساکس اتارنے تھے پھر بھی اس نے تحمل کر لیا. گیا ساکس وغیرہ اتار کے اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے لگا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے نماز پڑھ ہی لی ہے تو کوئی دعا بھی مانگ لو اللہ سے. اچھا ہے. کہنے لگا اچھا. پھر یوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے کے لیے، ایک دم میری طرف پلٹ کے کہنے لگا اتنا مانگتا ہوں دیتا کہاں ہے؟ میں ہنس پڑا. میں نے کہا اچھا بھائی کیا مانگا ہے جو نہیں دیا؟ کہنے لگا اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں سائیکل دے دے، دیتا نہیں ہے. دیتا نہیں. میں کہا بیٹا کیا پتا سائیکل سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا پتا سائیکل سے کیا مشکل آنے والی ہو. تم سائیکل مانگ رہے ہو نا، اگر خدا سائیکل نہیں دے گا سائیکل سے بڑھ کے کچھ ضرور دے گا تمہیں. مانگ لو کوئی بات نہیں، نہیں بھی دے کوئی بات نہیں. ہم لوگ بچے ہیں، فوراً رزلٹ چاہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے خدا یہاں سب دے دے گا تو وہاں کیا ہوگا. پھر اس دنیا کو گزار لو بلا جب میں یہیں سب کچھ لے کے کیا کرنا ہے. ایک روایت تھی سفینۃ البحار میں، سفینۃ البحار شیخ عباس قمی نے لکھی تھی. بہت پہلے میں نے پڑھی تھی جب میں بالکل نیا نیا طالب علم ہوا تھا. میں آپ کو بول رہا ہوں میرا دل بیٹھ رہا ہے اندر کہ پتہ نہیں میں نے دنیا میں کیا کچھ چیزیں مانگ لی ہوں گی جس کا اب مجھے اجر شاید آخرت میں نہیں ملے گا. لیکن بہرحال یہ روایت بہت عجیب تھی. سفینۃ البحار میں ہے میرے خیال میں جو مجھے یاد ہے. کہا کہ جب لوگ مریں گے اور اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو خدا ان کو وہ جو روایت تھی پہلے وہ بتا دوں پھر ایک اور روایت عرض کرتا ہوں. کہا کہ دنیا میں مصیبتیں جھیلنے پر ان کو وہ ثواب ملے گا کہ وہاں جا کے دعا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے بدن قینچی سے کاٹے جاتے ہوتے. دنیا کی مصیبتوں پہ اتنا ثواب ملے گا کہ وہاں جا کے دعا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے بدن قینچیوں سے کٹتے. تیر لگ کے نہیں مرتے، شمشیر لگ کے نہیں مرتے، قینچی سے کٹتے. اللہ اکبر. اتنا ثواب ملنے والا ہے. پھر ایک اور روایت تھی وہ میں آپ کو سنانے والا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد. ایک اور روایت میں کہا ہے کہ انسان دنیا میں دعا مانگے گا، دعا پوری نہیں ہوگی مثلا، پھر وہ آخرت میں جائے گا، پھر فرشتے اس کے سامنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں رکھیں گے بہت زیادہ. وہ دیکھے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ مثلا مجھے اچھا لگا کہ مجھے تم نیکیاں دے رہے ہو لیکن یہ میں نے کی نہیں ہے. بولے گا.
فرشتوں سے کہے گا اچھا تو لگ رہا ہے کہ تم مجھے نیکیاں دے رہے ہو لیکن میں نے کی نہیں ہے، تو کہیں گے نہیں یہ تم نے کی نہیں ہے لیکن تم نے کچھ دعائیں مانگی تھیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی ہیں، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، کاش کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ گیا کراچی سے باہر، تو وہاں پہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا میں پتہ نہیں کتنی دعائیں میں نے پڑھی اپنی ایک مشکل حل ہونے کے لیے، وہ حل نہیں ہوئی۔ پھر میں کون سی زیارت گاہیں بتائیں، میں مشہد گیا، میں نجف گیا، میں یہ گیا، پھر کعبہ گیا، مدینہ گیا، دعا مانگتا رہا، وہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ دعا پوری ہو جاتی تو میری عبادتیں بڑھ جاتی، میرا یہ ہو جاتا، اچھا وہ دعا کیا تھی ابھی بحث کرتا ہوں۔ تو کہنے مولانا کیوں پوری نہیں ہوئی؟ تو ان کی بات سے میں تھوڑا بہت تو سمجھ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دعا یہ تھی کہ میری کمر میں بہت درد ہے، اگر یہ درد نہ ہو کمر کا تو میں پتہ نہیں کتنی عبادتیں کروں، تو میں خدا سے دعا مانگتا تھا میری کمر کا درد ختم کر دے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آیت اللہ قاضی کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے ایسے ہی اپنے جسم کا کوئی درد بتایا کہ استاد میرے جسم میں یہ درد ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ اب یہ لوگ تو کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیوں چاہتے ہو کہ یہ دور ہو جائے؟ اس نے کہا جسم میں درد ہے، میں چاہتا ہوں دور ہو جائے۔ تو کہنے لگے، اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کتنے سال کہا تھا، لیکن مجھے 30 سال یاد آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا 30 سال سے میں ٹانگ سے لنگڑا رہا ہوں، آج تک میں نے اس کے لیے دعا نہیں مانگی۔ ہاں، کیونکہ اگر خدا نے مجھے کچھ دیا ہے مشکل میں تو کسی وجہ سے دیا ہوگا، میں نہیں چاہتا۔ خدا اگر کچھ دے رہا ہے یقیناً سب کچھ خدا کی طرف سے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہو اے نبی ان سے کہہ دیں کہ تم پہ کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی سوائے وہ جو خدا نے چاہی ہے۔ ہاں کچھ دفعہ ہم غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کی وجہ سے مشکل آتی ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو آخر میں بس ایک بات عرض کر دوں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کیسے پتہ چلے جو مشکل آئی ہے یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو میں نے اس کے اوپر بہت ساری مجلسیں پڑھی تھیں جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہے سزا ہے، کچھ بھی ہے کرنا ایک ہی کام ہے، وہ کیا ہے؟ صبر کرو، استغفار کرو، چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو اعزان محترم، میں آپ کا وقت لیا، یہ ماہ مبارک رمضان ہے جو آنے والا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ابھی چند دن باقی ہیں یہ نہیں گارنٹی کہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ جب 1999 کے بعد 2000 ہونے والا تھا تو میری والدہ ایک دفعہ مریض ہو گئی تھی، وہ بھی فوت ہو گئیں، تو وہ مریض ہو گئیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں، تو میں ملنے گیا تو اپنے ساتھ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو لے گیا تھا۔ آج میرے خیال میں دوسرا واقعہ میں اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ تو میں ملنے گیا ان سے، تو 2000 ابھی ہونے والا تھا چند دن میں، مثلا شاید 25 دسمبر 23 دسمبر ایسی کوئی تاریخ تھی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ دیکھو یہ 2000 ہو رہا ہے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم 2000 دیکھ پائیں گے، لیکن اب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ صدی بدل رہی ہے۔ تو میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بابا ابھی مت کہیں، ابھی 5 دن باقی ہے تو میری والدہ اس کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگا کیا چاہتا ہے تو تو ہم کہہ رہے ماہ مبارک شروع ہو گیا، ابھی کہاں شروع ہو، ابھی چند دن باقی ہیں، کیا پتہ زندہ ہیں مر گئے، کیا پتہ۔ یہ پتہ ہے کہ مل جائے گا ماہ مبارک رمضان؟ نہیں۔ یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور ملے گا؟ نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ تو وقت کیوں ضائع کریں، اس کو آخری سمجھو۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، میں ایک پوائنٹ سوچ کے آیا تھا، ٹائم بہت ہو گیا ہے، جلدی سے بولتا ہوں، نہیں معلوم مولانا کو بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا آپ یہاں مت بیٹھیں، جائیں اپنے کسی کام کاج سے، وہ بیچارے پھنس گئے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ عجیب پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا،
دیکھو غیبت ابھی چل رہی ہے، غیبت کا کوئی سبب ہے، جب ظہور ہوگا اس کا بھی کوئی سبب ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے ایک بات ڈھونڈنی چاہیے، میں غیبت کے سبب میں ہوں یا ظہور کے سبب میں ہوں؟ کہیں میں وہ نہ ہوں جس کی وجہ سے غیبت چل رہی ہے۔ اکیلا نہیں ہوں گا، نہ غیبت میں نہ اکیلا ظہور میں، لیکن کروڑوں میں سے ایک سبب ہوں گا، یا غیبت کا یا ظہور کا۔ ڈھونڈو میں کس میں ہوں، کہیں میں غیبت میں نہ ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو غیبت میں جتنے جرم ہو رہے ہیں نا، جیسے فلسطینی مر رہے ہیں، اس کا ایک بوجھ میرے اوپر بھی آئے گا، اس کا ایک بوجھ میرے اوپر بھی آئے گا۔ تو آپ ان چند دنوں میں ایک کام کر سکتے ہیں، میں اور آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں ہم کون سی سائٹ پر ہیں۔ ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے غیبت چل رہی ہے، یا ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ ظہور ہونے والا ہے؟ یہ طے کرنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ خدا